आगाज़ इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आँखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? यकीनन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग और डिमांडिंग टॉपिक है। और टॉपिक ये है कि बहुत सारी मदर्स का स्पेशली ये रोना होता है कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेशली टीचर्स के लिए भी है और मदर्स के लिए भी है कि मदर्स भी कहती हैं कि बच्चे बात नहीं मानते और टीचर्स भी कहती हैं कि स्टूडेंट्स बात नहीं मानते, स्टूडेंट रिस्पेक्ट नहीं करते, स्टूडेंट बात नहीं सुनते। इसी तरह मदर्स का ये रोना होता है कि बच्चे बात नहीं मानते, बात नहीं सुनते, बात को इम्पोर्टेंस नहीं देते, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, विदाउट स्पीकिंग के लाइकिंग और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा कि ये आपकी बेनिफिशियल होने वाली है और ये आपके ही फ़ायदे के लिए बनाई जाती है। ये सारी मोटिवेशन, ये सारी इंस्पिरेशन और ये सारा नॉलेज, ये सब कुछ हम अकॉर्डिंग टू इस्लामिक वे में आपके पास थ्रू करते हैं। तो हमारा मकसद क्या है कि आपके मसाइल को हल करना। हमें वल्लाह कोई लालच नहीं है आपसे। हमारा मकसद ये है कि आप लोग जो इतने परेशान होते हैं औलाद के मामले में और टीचर्स जो है वो परेशान होते हैं अपनी स्टूडेंट्स के मामले में, तो आपको किस तरीके से आपको प्रॉब्लम सॉल्वर देना है और आपकी प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा दोस्तों, बात ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो ये कहती हैं मदर्स के अपने पापा की, अपने डैडी की, अपने बाबा की तो बच्चे बात मान लेते हैं तो, और लेकिन मेरी बात नहीं मानते, मुझसे मेरे से नहीं डरते, मेरी बात सुनते ही नहीं है। तो अब मैं कब तक उनके पीछे भागूं? मेरी तबीयत ख़राब होने लगती है, मुझे गुस्सा आने लगता है, मुझे डिप्रेशन होता है, मुझे एंजाइटी होता है और मैं क्या करती हूँ, गुस्सा करती हूँ, हाइपर होती हूँ और शॉर्ट टेम्पर होती हैं और फिर वो उसको छोड़ देती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी का रिजॉल्वर दे रही हूँ, इसी को मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि मैं जो है आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही हूँ और मेरा काम है, मेरा वर्क यही है कि मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्वर है वो मैं आपको दूँ। ठीक है? अच्छा, अब क्या है कि टीचर्स होती हैं वो कहती है स्टूडेंट्स बात नहीं मानते हैं, स्टूडेंट बात नहीं सुनते, स्टूडेंट्स इस रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो ये सबका यही रोना है और सबका एक ही नारा है, इस पर आज हम बात करेंगे। तो असल में बात ये है कि औलाद अगर बात नहीं मान रही, रिस्पेक्ट नहीं दे रही, आपकी बात को सुनी अनसुनी कर रही है, इग्नोर कर रही है, आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रही है, तो आप अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आपके अंदर क्या चीज़ की क्या कहाँ पे लैकिंग है जिसकी वजह से आपकी औलाद का एटीट्यूड, उसका बिहेवियर आपके साथ ऐसा है। एक बात, अगर आप टीचर हैं और आप ये किसी बड़े फर्म में बॉस हैं, यानी कि कोई मैनेजर की पोस्ट पे हैं, कहीं भी हैं, ये मेल हजरात के लिए भी है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो बहुत सिंपल से होते हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं और उनके जो अंडर में काम करने वाले होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, वो बहुत 2 नंबर होते हैं, वो बहुत पॉलिटिकल होते हैं और वो बहुत गेम खेल रहे होते हैं। तो अब वो जो है वो कैसे उनको जो है मतलब कंट्रोल करें, ठीक है, और उनको कैसे अपने लिए अपना बनाना, किसी को अपना बनाना। तो इसके लिए आज मैं आपको बता रही हूँ कि आपने क्या करना है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या होता था। क्योंकि देखें, यानी कि मैं ख़ुद भी टीचर हूँ, टीचिंग करती हूँ, ठीक है। तो अब मैं जो टीचिंग करती हूँ वो मेरी ऑनलाइन भी होती है, फ़िज़िकल भी होती है। तो अब दोनों तरफ से मेरी टीचिंग और वो लोग जो आजकल हर कोई फ़िज़िकल भी कर रहा है और ऑनलाइन भी कर रहा है, वो भी टीचर हजरात भी, वो मेल हजरात भी जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी बड़ी पोजीशन पे काम कर रहे होते हैं और उनके नीचे कोई 10, 15, 5, 8 लोग या 25, 30 लोग काम कर रहे होते हैं, उनके बारे में। और सबसे आखिर में और सबसे पहले हमारी अपनी औलाद, ठीक है, हमारे अपने बच्चे। अब उसमें क्या है, बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, 1 भी है, 2 भी हैं, 4 भी हैं, 6 भी हैं, 8 भी हैं, 10 भी हैं। सही हो गया।
اچھا 8-10 تو آج کل ہوتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ پہلے زمانے کا دور تو رہا نہیں کہ لوگ 8-8 10-10 بچے پیدا کرتے تھے. اب تو ایک بچہ ہوتا ہے یا 2 بچے ہوتے ہیں، 2 بچے خوشحال گھرانہ. اس فارمولے کو ہر کوئی عمل کر رہا ہے کہ سب کے زیادہ تر ایک بیٹا ایک بیٹی، یا کسی کے 2 بیٹے یا کسی کی 2 بیٹیاں، دیٹس اٹ. اور تیسرا کرنے کا لوگوں کو نہیں ہوتا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ مہنگائی نے ہماری اتنی کمریں توڑ دی ہیں کہ ہم اللہ پر توکل کو چھوڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہے. یہ ایک ایڈیشنل بات ہو گئی. اب ہم آتے ہیں اپنی مین بات کی طرف کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنا انالائزز کرنا ہے، اپنے آپ کو انیلیٹ کرنا ہے کہ ہمارے اندر کیا چیز کی کمی ہے، لیکنگ ہے، کیا چیز ہمارے اندر ایسی ہے کہ جو ہم سے ہماری گرومنگ کو مانگ رہی ہے. اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو امپروو کریں، اپنی ریکٹیفیکیشن کریں. تو ہاؤ ٹو ریکٹیفائی مائی سیلف، کہ ہم اپنے آپ کو کیسے ریکٹیفائی کریں. اس کے لیے ہمیں اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالنا ہوگا کہ یار میرے اندر کوئی ایسی کمی ہے کسی چیز کی. جیسے بیمار آدمی کے اندر کسی چیز کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، لائک کیلشیم، پوٹاسیم، میگنیشیم یا آئرن، ان چیزوں کی لیکنگ ہوتی ہے تو اس کی باڈی افیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، ڈفرینٹ پارٹس کو جو ہے افیکٹڈ ہونے لگتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہمارے ایٹیٹیوڈ میں اور ہماری بات کے سننے میں جو ہم کسی سے کہتے ہیں اور وہ اگنورنس کا فارمولہ پہ عمل کرتا ہے، وہ اگنور کرتا ہے، ایک کان سے سنتا ہے دوسرے سے نکال دیتا ہے، بات نہیں مانتا. تو اب ہمیں کون سی اپنے آپ کو انالائز کریں. اگر آپ نے اپنے آپ کو انالیٹک کر لیا تو اس کے بعد دین اپنے ایٹیٹیوڈ کو کریں. ایٹیٹیوڈ میں ڈیفینیٹلی آپ کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی لیکنگ ہوگی. اگر فار ایگزامپل لیٹ سپوز آپ بالکل پرفیکٹ ہیں، آپ کا ایٹیٹیوڈ پرفیکٹ ہے اور آپ کے اندر انر بھی کوئی جو ہے وہ لیکنگ نہیں ہے، تو اب ہاؤ ٹو ریموو دیٹ، کہ ہم اس کو کیسے ریموو کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو، ان کی سیرت کو، ان کے ایٹیٹیوڈ کو، ان کے وے آؤٹ کو دیکھیں گے کہ وہ کیسے اسپیکنگ کرتے تھے، وہ کیسے لوگوں سے اپنے سامنے بات رکھتے تھے اور وہ کیسے اپنی بات لوگوں کے سامنے منواتے تھے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین تھے، اور وہ ان کے نزدیک مطلب ان کے سامنے کافر تو کافر، بڑے سے بڑے سردار تو سردار، جو بے زبان جانور، اونٹ، خچر، گھوڑے اور جو بے جان درخت، یہ جو پرند چرند ہوتے تھے، جو درخت ہوتے تھے، جمادات ہوتے تھے، حشرات الارض ہوتے تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور آپ کی بات مانتے تھے اور آپ کو بات کو سنتے تھے اور عمل کرتے تھے. ٹھیک ہے، ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ کیسے، آخر کیا ان کے اندر ایسا تھا کہ ہر کوئی شخص، چاہے انسان کے قبیل سے ہو، چاہے جنات کی قبیل سے ہو، چاہے مسلمان کی قبیل سے ہو، چاہے غیر مسلم کے قبیل سے ہو، چاہے جمادات ہو، چاہے نباتات ہو، چاہے جانور ہوں، چاہے زمینی کیڑے ہوں، چاہے سمندری مخلوق ہو، چاہے آسمانی مخلوق ہو، آخر کیوں ان سے محبت کرتی تھی، کس لیے کرتی تھی، کیا ان کے اندر تھا، کیا چیز وہ کرتے تھے، کیسا ان کا اخلاق تھا، کیسا ان کا ایٹیٹیوڈ تھا، کیسی ان کی باڈی لینگویج تھی، کیا اسٹریٹجی کو وہ کرتے تھے، کون سا انہوں نے فارمولا رکھا ہوا تھا، کیا ان کا وے آؤٹ تھا، کیا ان کا اسپیکنگ وے تھا کہ جس کی وجہ سے پوری انسانیت ان کے آگے سرنگو تھی. اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. آپ لوگ بھی سوچئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک کمنٹس کیجئے گا، بتائیے گا کہ ان کے اندر یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا، اس لیے ان کی بات مانی جاتی تھی، اور ہمارے اندر یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اس لیے ہماری بات نہیں مانی جاتی. آپ کے کمنٹس میں پڑھوں گی، لیکن میں آپ کو، آپ کمنٹس کریں یا نہ کریں، میرا تو کام ہے کہ آپ کو سلوشن دینا ہے اور آپ کا پرابلم سالور دینا ہے آپ کو. تو جیسے کہ ہم 5 ایئرس لیتے ہیں نا، سالو 5 ایئرس، اسی طرح مجھے آپ کی لائف کا یہ جو بڑا سینیریو ہے اس کا سالور دینا ہے. مجھے آپ کو یہ آپ کا مسئلہ سالو کر کے دینا ہے، تو میں تو اس پہ آپ کو بتاؤں گی. لیکن آپ بھی اگر پارٹیسپیٹ کریں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا اور مجھے خوشی ہوگی کہ آپ لوگ میری بات سنتے ہیں، مانتے ہیں. اس میں تمام لوگ شامل ہیں، بچے بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں،
مائیں بھی ہیں، سب جو میری ویڈیو سن رہے ہیں وہ اپنے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیجئے گا ود کمنٹس کے، تو میں انشاءاللہ آپ کے کمنٹس پڑھوں گی. اور یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے سالور مانگ رہی ہوں، سالور تو میرے پاس ہے، آپ دیں گے یا نہیں دیں گے، آپ اپنے ویوز شیئر کریں گے یا نہیں کریں گے، سالور تو مجھے انشاءاللہ آپ کو دینا ہی دینا ہے. اور میرا جو سالور دینا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے، اور وہ تو ایک ایتھینٹسٹی ہے، ایک پروون ہے. میں کوئی اپنے واسطے، کوئی میرے پاس کوئی لال کتاب نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جس سے میں آپ کا یہ اس سالور دے رہی ہوں، بلکہ میرا سالور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی، ان کا طریقہ، ان کا وے آؤٹ، ان کا اسپیکنگ، ان کی باڈی لینگویج، اس کے بارے میں یہ آپ کا سالور ہوگا، جو کہ میں آپ کو ثابت کروں گی، بتاؤں گی، اور آپ ایگری کریں گے کہ ہاں واقعی ایسا ہی ہے. تو اب کل تک کے لیے انتظار کیجئے. آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ آپ سب کا، ہم سب اس میں انوالو ہیں، مجھ سمیت انکلوڈنگ می، میں بھی ہوں اور میں بھی اس کی افیکٹڈ ہوں، اور میں اپنے لیے جو کچھ ریسورسز استعمال کر رہی ہوں اور اپنی اسٹریٹجی کو انہینس کر رہی ہوں، تو وہی اسٹریٹجی میں آپ کو بھی شیئر کروں گی، اور وہ ساری اسٹریٹجی ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہم کو ملیں گی. کل تک کے لیے انتظار کیجیے گا. یقیناً انشاءاللہ آپ لوگ بھی ولنگ ہوں گے، اپنے ویوز، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں گے. کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کریے گا، کمنٹس کریے گا، ای میل کیجیے گا. کل تک کے لیے مجھے آپ کی ویوز کا، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، اور اگر آپ نہیں بھی کریں گے تو میں تو آپ کو سالور دوں گی انشاءاللہ العزیز. صحت اور زندگی رہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. کل سنڈے کا دن ہے، آرام سے بات کریں گے انشاءاللہ العزیز. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.